ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا توسر وتممهم بالخير وبك نستعين قل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آمين یا رب العالمین بخشت وسیع مہربان اللہ تیری عطا عنایت ہے، تیرا سچ شکر ہے مالک، تیری نعمتیں ہم پر دراز ہیں، اللہ پاک کی کو برکت فرما اور ان کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہماری کلاس کی سب سے پہلی جو ہمارا سب سے پہلا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہم پڑھتے ہیں، تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الملک القدوس والسلام السلام المؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر الخالق والبارئ والمصور والغفار والقهار الغفار والقهار والوهاب والرزاق الفتاح والعليم والقابض والباسط الحافظ الرافع المعز والمذل السميع والبصير والحكم والعدل واللطيف والخبير اللطيف والخبير والحليم والعظيم والغفور والشكور والعليم العلي والكبير والحفيظ المقيت والحسيب الحفيظ والمقيت والحسيب الجليل والكريم الرقيب والمجيب والواسع والحكيم الحكيم والودود والمجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين والولي والحميد الحميد والمحصي المبدي والمعيد والمحيي المحيي والمقيت والحي والقيوم والواجد الماجد الواحد الأحد الصمد والقادر والمقتدر المقدم والمؤخر الأول والآخر الظاهر الباطن الولي والمتعالي البر التواب الباطن والوالي المتعالي البر والتواب التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام اللہ غفور الرحیم، آپ سے برکت غفور الرحیم رب تعالیٰ مہربان، اللہ تجھ سے التجا کرتی ہوں مالک بھولنے کی بیماری سے بچانا، نسیان کے مرض سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نے کیے تھے پچھلی دفعہ 80 اور آج میں نے 5 آگے پڑھ لیے ہیں۔ المنتقیم کہتے ہیں سزا دینے والا، المنتقم سزا دینے والا، اللہ پاک نافرمانوں کے لیے منتقم ہے، سزا دینے والا۔ تو اس مبارک کی خاصیت ہے کہ جو کوئی اپنے دشمن سے تنگ آ جائے، اپنے دشمن سے تنگ آ جائے اور اس کو دور کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس سے بچنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو 3 جمعہ تک لگاتار اس اسم مبارک کا ورد جاری رکھے، یا تو اللہ انہیں اس کا دوست بنا دے گا یا خود ان سے انتقام لے لے گا۔ کتنا خوبصورت اسم مبارک ہے، المنتقم سزا دینے والا، اللہ پاک نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے
منتقم ہے اور دشمن سے تنگ آئے ہوئے، جو کہ اپنے اندر دشمنوں سے بچنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، وہ 3 جمعے تک اس اسم مبارک کو ورد اس کا جاری رکھیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے اس مبارک اسم کی برکت سے یا تو ان دشمنوں کو ان کا دوست کر دے گا یا پھر ان سے خود انتقام لے گا۔ تو اس میں مبارک ہے المنتقم۔ اب ولاخی دوسرے پڑھنا نہ بھولیے گا۔ آگے ہے العفو۔ العفو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے۔ العفو، درگزر کرنے والا، اللہ پاک عفو ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا مانگوں، کیا دعا مانگوں؟ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر مل جائے تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو عفو ہے، عفو کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس اسم کی خاصیت ہے جو کوئی اس اسم مبارک کا ورد کرے گا، زیادہ کرے گا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ العفو العفو العفو، اور یہ دعا پڑھتے رہا کیجیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ الرؤوف، الرؤوف مہربان، اللہ پاک رؤوف ہیں، اس میں بنسبت رحیم کے مبالغہ ہے۔ اللہ پاک بے حد مہربان ہیں، انسان کی سوچ سے کہیں بڑھ کر، کہیں زیادہ اللہ مہربان ہے بندوں پر بلا استحقاق ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ سب کو نوازتا ہے، نہ اس کے خیر کا محتاج، نہ کسی نقصان سے ترسا، اور پھر ہر کس و ناقص پر بے حد مہربان ہے۔ تو اس اسم مبارک کی خاصیت بڑی خوبصورت ہے، جو کوئی اس اسم مکرم کو کثرت سے تلاوت کرے گا، اللہ کی مخلوق اس پر مہربان ہوگی، اور اگر حالت غصہ میں 10 بار درود شریف پڑھ کر 10 بار اس کو پڑھے گا، غصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مالک الملک، مالک الملک سارے جہان کا بادشاہ، مالک الملک سارے جہان کا بادشاہ، اللہ پاک مالک حقیقی ہے، اس لیے اس کی ملکیت دائمی ہے، لازوال ہے۔ حقیقت میں کوئی اور بادشاہ نہیں، اگر ظاہری طور پر ہے تو آتی ہے، دائمی نہیں ہے، اس کی بادشاہت کب تک ہے، آخر کار ختم ہو۔ تو یہ وظیفہ جو ہے پڑھنے والا انسان غنی ہو جاتا ہے، جو یہ وظیفہ پڑھے گا تو وہ غنی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام، بزرگی اور بخشش والا۔ بزرگ وہ ہوتا ہے نا جو کسی کا محتاج نہ، اور یہ صرف بغیر ذات اقدس کی اور کسی میں ہے ہی نہیں، تو پائی جاتی ہے نہیں نا، تو اور کسی میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اس اسم کی خاصیت ہے جو کوئی اس اسم مبارک کا ورد کثرت سے کرے گا، اس کو عزت اور بزرگی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج کے 5 اسم مبارک ہیں، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام۔ المنتقم جل جلالہ، العفو جل جلالہ، الرؤوف جل جلالہ، مالک الملک جل جلالہ، ذو الجلال والاکرام جل جلالہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج تو سبھی ابسنٹ ہو گئے ہیں، حالانکہ کسی نے چھٹی مانگی بھی نہیں۔ تو شب قدر کا انعام انہوں نے پوچھا کہ بھائی شب قدر کیا ہے؟ شب قدر یہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو پوچھتی ہیں کہ آگے پیچھے کی ہوتی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، کہ اس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا، تو رمضان میں ہوا تھا، تو رمضان میں شب قدر آتی ہے۔ باقی جو راتیں ہیں ان کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اس کی
फजीलत है। शब जुमा को शब कदर नहीं कह सकते। शब जुमा इज्जत वाली रात है इस तरह से कि आप उसमें इबादत करें, अपने रब को राज़ी करें कि अगला दिन जुमा है, जुमा दिनों का सरदार। तो अब उसको अगर हम कहें कि ये शब कदर है तो ये गलत है, लेकिन बहरहाल उसकी इबादत भी जो है ना वो बहुत मकबूल है। तो ये एक रात है जो कि शब कदर कहलाती है, बहुत बरकत वाली, खैर वाली रात है। कुरान करीम में इसको 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल बतलाया गया। 1000 महीने के 83 वर्ष 4 माह होते हैं। आपको पता है इस बात का, है ना? जो कैलकुलेशन करते हैं तो फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऐसी रात है जो कि 1000 महीने के 83 वर्ष यानी कि 83 ईयर्स और 4 मंथ के बराबर। तो खुश नसीब है वो शख्स जिसको ये रात मिले, इस रात की इबादत जिसको नसीब होता है। जो शख्स इस एक रात को इबादत गुजार दे, इसने गोया 83 साल 4 माह से ज़्यादा मुद्दत को इबादत में गुजार दिया। और इस ज्यादती का भी हाल मालूम नहीं कि 1000 महीने से कितने माह अफजल हैं। तो अरबों के यहाँ जो ये 70 का सीगा है ना, इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा मोहताज। तो इस ज़माने में 1000 से आगे गिनती थी ही नहीं, इसलिए उन्होंने 70 का सीगा याद रखा। तो अल्लाह जल्ले शानहू का हकीकतन बहुत ही बड़ा ये इनाम है, ये कदरदानों के लिए ये एक बेहद निहायत नेमत अल्लाह ने मरहमत फरमाई। तो ये मंशूर में है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक नकल किया गया कि शब कदर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को मरहमत फरमाई है, पिछली उम्मतों को नहीं मिली। इस बारे में बहुत सारी रिवायत हैं, मुख्तलिफ रिवायत हैं कि इस इनाम का सबब क्या है। बाद अहादीस में वारद हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा। ये गौर करने वाली बात है, ये याद रखिएगा। और जब कोई आपसे पूछे या कहीं आप महसूस करें कि आपको बताना चाहिए तो ज़रूर बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की जो उम्रें थीं उनको देखा कि वो तो बहुत बहुत ज़्यादा बहुत होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत की उम्रें वो बहुत थोड़ी हैं। अगर वो नेक अमाल में इनकी बराबरी करना चाहें तो नामुमकिन। कहाँ हज़ार हज़ार बरस के लोग, तो कहाँ चंद दहाइयों पे मुश्तमिल। तो इससे अल्लाह के लाडले नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ। देखिए कैसा नबी, कैसा प्यारा नबी कि उम्मत की उम्रों को कम पाकर रंजीदा हुए। और कितने बदनसीब लोग हैं वो जो कि इस ज़िंदगी में भी, जो भी ज़िंदगी मिली है उसमें भी एक वक्त की नमाज अदा करने से गाफिल। अल्लाह हमें माफ़ कर दे उन घड़ियों में जब हमने नमाज को गंवाया। अल्लाह ताला अभी भी हमें खुशी और खुशू से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर रंज हुआ कि पहली उम्मतों की तो उम्रें इतनी तवील, इतनी तवील, हज़ार हज़ार बरस के वो लोग, तो वो अल्लाह की इबादत करने में वो तो आगे निकल जाएंगे, तो मेरी उम्मत की तो उम्रें ही बहुत कम है। इसकी तलाफी में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को जब रंजीदा पाया तो ये रात मरहमत फरमाई। अगर किसी खुश नसीब को 10 रातें भी नसीब हो जाएं और इनको इबादत में वो गुजार दे तो गोया 833 बरस 4 माह की ये कुल इबादत उसने कर ली, इससे भी ज़्यादा कि कामिल इबादत में उसने अपना वक्त गुजारा। कितनी किस्मत वाली बात है। सारी ज़िंदगी एक तरफ है और ये 10 रातें एक तरफ है। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने परवरदिगार के सामने पहली उम्मतों की उम्रों के बारे में अपना ज़ाहिर किया, अपना रंजीदा होना, अल्लाह ताला को अपना महबूब जब रंजीदा पाया अल्लाह ताला ने, फ़ौरन ये रात मरहमत फरमा दी। हे पैगंबर क्यों उदास होते हो? क्यों उदास होते हो कि देखो ये रात इतनी अफ़ज़ल है, जिसने ये रात पाली तो उसने तो 1000 महीनों के जो 83 बरस 4 माह की
عبادت ہے وہ اس نے پا لی. تو اب کسی کی عمر کتنی ہو، کوئی 22 سال میں چلا گیا، کوئی 20 میں چلا گیا، کوئی 32 میں چلا گیا، کوئی 52 میں چلا گیا، کوئی کتنے میں چلا گیا، لیکن اس نے اگر ایک رات بھی پالی تو اس نے کتنی راتوں کی عبادت اس نے حاصل کر لی. تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا. تو چارجنگ نہیں ہو رہی، یہ بھی بند ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 مہینے تک وہ جہاد کرتا رہا. اور بنی اسرائیل کا ایک آدمی، ایک شخص 1000 سال تک، 1000 مہینے تک وہ جہاد کرتا رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ اس کی تلافی کے لیے اس رات کا اللہ نے نزول فرما دیا. تو امت محمدیہ پر یہ شب قدر کا جو انعام ہے، ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا. حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت ذکری علیہ السلام کا، حضرت حزقیل کا، حضرت یوشع علیہ السلام. یہ سب 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حیرت ہوئی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو شب قدر میں، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں. اس قسم کے اختلافات جو ہیں، اختلافی روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو جاتی. تو بہرحال آیت کے نازل ہونے کا جو سبب ہے، جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام. یہ رات بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے. تو شب قدر کی جو ہے وہ 7 نشانیاں ہیں جو کہ بیان کی گئی ہیں مختلف حدیثوں میں. حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی کچھ نشانیاں، جس رات میں وہ نشانیاں پائی جائیں تو سمجھ لو یہ شب قدر ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صحیح پہچان شب قدر کی ہے کہ اس رات کو، صبح کو جب یہ شب قدر ہوتی ہے نا، اس رات کے گزرنے کے بعد جو اگلی صبح طلوع ہوتی ہے، اس صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے عام دنوں سے کسی قدر کم روشن ہو. تو یہ جو ہے شرح بخاری اس میں یہ بیان کی گئی. تو یہ پہچان بہت سے لوگوں نے آزمائی ہے اور ہمیشہ اس میں پائی ہے. تو اور ایک یہ اس کی پہچان ہے کہ وہ رات کھلی کھلی سی ہوتی ہے، کھلی ہوئی روشن ہوتی ہے، یعنی ایسی روشنی اس میں کہ جیسے آسمان کے اوپر چھپی ہوئی ٹیوب لائٹیں ہزاروں کے حساب سے جل رہی ہوں. تو اس رات میں نہ تو زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے. اگر گرمیوں میں یہ شب قدر آتی ہے تو اس رات میں گرمی نہیں ہوتی، خنکی سی ہوتی ہے. اور اگر سردیوں میں آ جائے تو پھر بہت زیادہ، جیسے ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہوتی ہے نا، تو ایسی سردی نہیں ہوتی ہے، یہ معتدل رات ہوتی ہے. تو اور اس کی کیا ہے کہ اس رات میں آسمان سے ستارے آپ نے دیکھے ٹوٹتے ہوئے، راتوں کو ستارے ٹوٹتے ہیں. اکثر اگر گرمیوں میں آپ کبھی کھلی چھت آسمان کے نیچے لیٹے ہیں تو اکثر کوئی نہ کوئی ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس رات کی ایک اور خاصیت، ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس رات میں آسمان سے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں سے جو نقل کیا کہ اس رات میں
ہر چیز زمین پر جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے. سبحان اللہ. لیکن یاد رہے کہ یہ چیز ہر ایک کو نظر نہیں آتی ہے. اب ہر کوئی دیکھنا شروع کر دے کہ یہ چیزیں سجدہ کر رہی ہیں یا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ جس کو کشف فرما دے، یہ ولی اللہ ہی کو نظر آتی ہیں، اللہ کے خاص بندوں کو نظر آتی ہیں، اور شاید بہتوں کی تو سمجھ میں بھی نہ آئے. بعض علماء کا جو تجربہ ہے کہ اس رات میں سمندروں، کنوؤں کا جو کھاری پانی ہے نا، وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ کراچی والے تو اس بات کو دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس رات میں رحمت الہی کی موسلادھار بارشوں کا اثر اس قسم کی چیزوں میں بھی ظاہر ہو جائے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہر جگہ ہی ہوا کرے. تو بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے خیالات پر ہے. یہ کوئی خاص نشانی نہیں ہے. عام لوگوں کو اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ میری بیٹی بہت چھوٹی سی تھی، تو شادی سے پہلے تو تمام راتیں ہی ہم لوگ بڑی خوشی و خضوع کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ ہم عبادت کیا کرتے تھے. تو جب شادی ہوئی تو ظاہر ہے پھر وہ روٹین چینج ہو جاتی ہے، وہ چیز تو نہیں رہتی. کہاں وہ مطلب سب گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک گہما گہمی سی ہوتی ہے اس طرح. تو جب شادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ معاملات، وہ ماحول نہیں ہوتا. لہذا دل میں آیا کہ بھی عبادت کو کیوں روکا جائے، اسی طرح سے کیا جائے. تو بیٹی کو سلا کر میں ڈرائنگ روم میں، ہمارے بیڈ روم کے بالکل سامنے ڈرائنگ روم، وہاں پہ میں اکیلی عبادت کر رہی تھی. اندھیرا تھا کمرہ. ایک دم میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ ابھی بھی جب میں اس کا تصور کرتی ہوں تو پھرپھری آتی ہے اور رونگٹے کھڑے جاتے ہیں. ایک ایسی روشنی، ایسی تیز روشنی کہ جس سے آنکھیں چدھیا گئیں، اور یعنی بے اختیار ایک ہیجانی سی کیفیت تاری تھی. تو میں نے اگلے دن جا کر جب اپنی معلمہ کو، میڈم سکرا خاکوانی ہماری یہاں کی بہت بڑا نام ہے، ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے سبحان اللہ کہا. انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ رات جو تھی نا وہ شب قدر تھی. تو انہوں نے مبارکباد دی مجھے. اس طرح زندگی میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ غفور الرحیم نے یہ مجھے نصیب کی. اور الحمدللہ اس کے بعد اللہ پاک نے زندگی کی ایک روٹین ہی بدل دی. ایک جو مطلب بے راہ روی تھی، گمراہی تھی، اور کیا کہوں میں اس اپنی زندگی کو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نمازیں، عبادات بھی بہت کی، جمعرات کے روزے رکھے، لیکن وہ لطف و مزہ نہیں جو کہ الحمدللہ اس راستے کو، اس راہ کو پکڑ لینے. تو بہت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غفور الرحیم رب تعالیٰ پھر اس مبارک رات سے ہم کنار کرنا، اور سب کو اللہ تعالیٰ اس کی فیوز و برکات سے فیضیاب فرمائے. تو بہرحال اس رات کی میں بتا رہی تھی جو نشانیاں ہیں کہ بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی جو نظر آتی ہے، کسی کو نہیں بھی نظر آتی، لیکن یہ اپنے اپنے خیالات پہ منحصر ہے. جو میں نے اپنا تجربہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. کہتے بتاتی نہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس سے کچھ ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک شوق پیدا ضرور ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی اس کا ادراک ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اس رات کو پانے کا جو ہے وہ مسجد بنے ہو، ایک شوق بیدار. تو شب قدر کے جو اعمال ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں، کیا دعا مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھ سے بھی. تو شب قدر میں
تلاوت کا جو ثواب ہے حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں کے نیک اعمال کے سے درجے میں بہتر ہے. ایک حرف کی تلاوت کا ثواب شب قدر میں 60,000 گنا ہے. اگر کوئی شب قدر میں بیت اللہ کی تلاوت کرے تو کم از کم 6 حرف بیت اللہ میں بیٹھ کر جو تلاوت کرے گا تو اس کو 6 حرف ثواب ملیں. سبحان اللہ. کوئی شب قدر میں مسجد حرام میں پورا قرآن تلاوت کرے تو اس کو 2 نیل 4 قدم 44 خرب ثواب ملیں گے. تو یہ میں نے نوٹ کر کے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ تو اتنا ہے کہ جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. تو اللہ رب تعالیٰ سے دعا ہے غفور الرحیم ہمیں رمضان میں عمرے کا ہمارا جو ہے وہ نصیب کرتے، ہمیں عمرے کی توفیق بخش دے اللہ تعالیٰ. اب تو اتنی پابندیاں ہیں، اللہ ہم پہ کرم فرما، رحم فرما، اور ہمارے لیے بھی اپنے حکم کا پروانہ جاری کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے. اگر کوئی بیت اللہ میں للیلۃ القدر میں بحالت امام پورا قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس کو 51 نیل اور 99 قدم 88 خرب نیکیاں ملیں گی. یہ ایسا فگر ہے جو کہ تصور سے بھی بالاتر ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مہربان اپنی عطا عنایت سے ہمیں توفیق بخشے. بے شک تو بہت مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ رحیم اور کریم ہے. بے شک یہ اسی کے فیوز و برکات ہیں کہ آج ہم قرآن کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہیں، اور اگر اس کی نظر کرم نہ ہوتی تو کیا ہم کسی صورت ایسا عمل کر سکتے تھے؟ تو دیکھیں نا، دعوت سب کو جاتی ہے لیکن آتا وہی ہے جس کو اللہ قبول فرماتے ہیں. تو بہرحال قبولیت کی گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ہوتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے روایت بیان کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رات کے اوقات میں سے ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت مسلمان دنیا و آخرت کی جو بھلائی بھی مانگے حق تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، اس لیے ایک خاص رات کی بات نہیں، ہر رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیاوی عرض پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کون مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں. تو بہرحال نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ہمیں توبہ کی بھی 2 نفل ضرور پڑھنے چاہیے. اگر کسی سے کوئی گناہ دانستہ ہو یا نہ دانستہ طور پہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح سے وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل کے پڑھے، اللہ تعالیٰ سے اپنی کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس کام سے سچے دل سے توبہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جو بلا شبہ صادق اور صدیق ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جو بلا شبہ صادق و صدیق ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتا ہے. اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم یہ آیت پڑھ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جو کوئی شخص بھی کسی قسم کا گناہ کرے پھر اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اور ترجمہ اس کا میں بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک والے بندے وہ ہیں کہ جب کوئی کھلا ہوا گناہ کر بیٹھیں یا کوئی اور برا کام ان سے ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتے ہیں. اللہ غفور الرحیم مہربان ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے.
اللہ پاک پروردگار ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہو اللہ تعالیٰ ہم تو سے تیری رحمتوں کے راستے میں مانگتے ہیں کہ تو اپنی رحمتوں سے ہمیں معاف کر دے، اپنے غضب سے بچا لے انشاءاللہ۔ نماز حاجت کا آپ نے پوچھا تو میں بولتی ہوئے آج کی جگہ تھوڑا سا دکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ نماز حاجت کی میں آپ کو بتا دوں گی، ویسے اکثر بتاتی رہتی ہوں جو حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی وہ انشاءاللہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل فرن و سلامت من کل من کل اسم لتدع لی ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا حاجة هي لك رزن الا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بڑے علم والا بڑے کرم والا ہے، پاک اور مقدس ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا بھی پروردگار ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے ان تمام اعمال اور اخلاق اور ان تمام چیزوں کا سوال کرتی ہوں جو تیری رحمت کا مستحق بنا سکتی ہیں اور جو تیری مغفرت کا پختہ اور مضبوط ذریعہ ہے، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں ہر حکمت سے بھرپور حصہ لینے کی توفیق کا اور ہر گناہ سے اسلام کی حفاظت کا۔ اے اللہ میرے تمام گناہ بخش دے اور میرے تمام غموں کو پریشانیوں کو دور فرما دے اور میری ہر حاجت جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ اے سب مہربانوں سے بڑے مہربان۔ تو میری لیپ ٹاپ کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے، اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ العظیم منڈے کو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اے اللہ ہمیں کلمے والی زندگی عطا کی، اس کے ہمارا خاتمہ فرمانا کہ دنیا سے کہیں کلمہ یا کچھ زباں ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باری تعالیٰ اس بات کی گواہی دینے والے بنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد